السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری کی یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں حناست کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دن یوں ہی معمول سے گزرنے لگے۔ صالح سیال اس دن کے بعد سے آفس میں نہیں آئے۔ حال نور نے اپنا ہر کام جانفشانی سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باس ایمر سیال کا مزاج اس کے سمجھ سے باہر تھا، بالکل دھوپ چھاؤں جیسا۔ کبھی کبھار تو حد درجہ مہربان اور کبھی آگ برساتا ہوا انداز۔ اسے اپنے کام میں ذرا سی بھی غفلت برداشت نہیں تھی۔ وہ غلط کام پر بہت جلدی بھڑک جاتا تھا، اس لیے سارے سٹاف کی یہی کوشش ہوتی کہ اس کے غصے کو ہوا نہ دی جائے، ورنہ اس کا عتاب سارے ورکرز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ حال نور کو آفس کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی گئی تھی۔ اعظم اپنی مہران پہ آفس جاتا تھا، مگر آج کل اس کی مہران کار مکینک کے پاس تھی ٹھیک ہونے کے لیے، تبھی وہ بھی آفس کی گاڑی میں ہی آ جا رہا تھا۔ گہرے سیاہ بادلوں سے آسمان بھرا ہوا تھا۔ دن کے اس وقت بھی یوں لگ رہا تھا جیسے رات کا سما ہو۔ رات کو بھی خوفناک آندھی اور طوفان آ کر گیا تھا۔ تبھی ان کے گھر کی چھت جو بوسیدہ حال تھی، اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا اور سارا کمرہ پانی سے بھرا پڑا تھا۔ حال نور، یار آپی، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، اگر آپ کو مجھ مظلوم کی بات یاد ہو۔ حرم ہاتھ میں بالٹی پکڑے اسے یاد دلا رہی تھی۔ وہ ایسے ہی بات کرتی تھی اپنی بڑی بہن حال نور سے۔ کیا کہا تھا حرم؟ میں آفس کے کاموں میں اتنی الجھی ہوئی ہوں کہ بھول گئی، پھر سے بتا دو۔ حد ہو گئی نور، میں کالج کی طرف سے پکنک پہ جانا ہے، پیسے جمع کروانے ہیں، وہ دے دیں۔ اچھا دے دوں گی، حال نے اسے تسلی دی۔ ایک تو پتہ نہیں اس منحوس گھر سے کب جان چھوٹے گی، لگتا ہے پانی نکالنا میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہم نہ ابھی بیمار ہیں، وہ پانی نکال نہیں سکتی۔ امی آگے سلائی کر کے اتنا تھک جاتی ہیں، انہیں پانی نکالنے کا کہتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اور تم آفس کا بہانہ کر کے گھر سے نکل جاتی ہو۔ رہ گئی پیچھے میں معصوم جو تم سب کے ہتھے چڑھ گئی ہوں۔ ڈھالو مجھ پہ جتنے بھی ظلم ڈھانے ہیں تم سب نے مل کر، وہ کوفت زدہ آواز میں بولی اور بالٹی بارش کے جمع شدہ پانی سے بھرنے لگی۔ ہم نے کون سا ایسا ظلم کر دیا تم پر؟ حال نور ابایا پہنتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ لو بھلا، یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ نیچے والے پورشن میں تھے تو سارا پانی گلی سے اندر گھر میں گھس جاتا تھا، وہ باہر نکال کر میری کمر ٹوٹ جاتی تھی۔ خدا خدا کر کے اوپر والا پورشن کرائے پر لیا ہے، کم از کم بارش کا پانی نکالنے سے تو جان چھٹے گی، مگر یہاں بھی مقدر کی سیاہ بختی میرے ساتھ ہی رہی۔ ان منحوس دیواروں اور چھتوں نے ٹپکنا شروع کر دیا۔ آخر کار یہ بارش ہمارے گھر پر ہوتی ہی کیوں ہے؟ وہ نخوت سے سر جھٹک کر بولی۔ بری بات حرم، بارش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ امیروں کے لیے یہ رحمت ہوگی جو اپنا عمدہ گھروں کے ٹیرس میں بیٹھ کر بارش کے مزے لوٹتے ہیں۔ ہم سے پوچھو جو ایسے موسم میں پانی نکالتے رہتے ہیں۔ نہ جانے کب میری جان چھوٹے گی اور دوسرے گھر میں جاؤں گی۔ سچی حال نور، میں کہہ دے رہی ہوں، میں اس سے شادی کروں گی جس کے گھر میں بارش نہیں برستی۔ اچھا ایسا ہے؟ تو پھر تم بھول جاؤ شادی کو اور یہیں تعمر پانی نکالتی رہو، کیونکہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں جس پہ بارش نہ برستی ہو۔ حال نور اپنا نقاب کرتے ہوئے اسے شرارت سے چھیڑتے ہوئے بولی۔ اللہ جی سن لے اس معصوم کی فریاد، دے دے مجھے بھی کوئی شہزادہ جس کے گھر بارش نہ برستی ہو، وہ دہائی دینے کے انداز میں بولی۔ ارے یہاں کہاں پھینک رہی ہو پانی کی؟ اس نے حرم کو کمرے کی کھڑکی سے بارش کے پانی کی بالٹی باہر پھینکتے ہوئے دیکھا تو اسے ٹوکا۔ آج اس بارش کے پانی سے اس محلے کو بھی نہلا دوں گی۔ حرم کا غصہ کسی طور سے ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، تبھی اس نے پانی سے بھری بالٹی کھڑکی سے نیچے پھینکی۔ اعظم جو حال نور کے دروازے کی طرف آ رہا تھا اسے لینے کے لیے شراب کی آواز سے پورے کا پورا بھیگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ جو آفس کے لیے نقصک تیار بلیک ڈریس پینٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس بلیک ٹائی لگائے خاصا سوبر لگ رہا تھا، اس کے تیاری پہ پانی پڑ گیا اور وہ بھی گندا۔ حرم اور حال نور نے یکلخت سر کھڑکی سے باہر نکال کر دیکھا تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئیں۔ اعظم نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں سے اس پہ پانی پھینکا گیا تھا۔ حال نور کو نقاب میں وہ پہچان چکا تھا، جبکہ ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی تیکھی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری والا معاملہ تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی کی جھلک نہیں تھی۔ وہ سر جھٹک کر اندر ہو گئی۔ یہ کیا کر دیا حرم؟ وہ اعظم ہے، ہمارے اکاؤنٹس مینیجر۔ تو میں کیا کروں؟ مینیجر ہوگا اپنے باس کا، کون سا میرا کچھ لگتا ہے؟ وہ تڑھی۔ حرم چلو میرے ساتھ اور معافی مانگو ان سے۔ حال نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ نیچے اترنے کے لیے کھینچا۔ اچھا چلتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر سر پر دوپٹہ اوڑھے اس کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ بہت معذرت خواہ اعظم جی، دراصل یہ حرم میری چھوٹی بہن ہے، اس سے غلطی سے پانی گر گیا۔ اعظم جو اپنی حالت پر تل ملا رہا تھا، حال نور کے یوں معافی مانگنے پر اس کا غصہ تھوڑا سا کم ہوا۔ آئی ایم سوری، وہ لٹھ مارند لہجے میں بولی۔
اعظم نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ مناسب قد و قامت، نارمل سا رنگ، نہ زیادہ سفید نہ زیادہ گندمی، مگر صاف و شفاف چہرہ، اور اس پر بڑی بڑی غزالی آنکھیں جو اسے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہی تھی، کٹاؤ دار لب جو منہ میں مسلسل بڑبڑانے کی وجہ سے حرکت میں تھے۔ اس کا سارا غصہ پل بھر میں کافور ہوا۔ اس کے لبوں کی دھیمی آواز میں بڑبڑاہٹ دیکھ کر یقیناً وہ بھی ابھی بھی اسے ہی کوسنے دے رہی تھی۔ آپ کی معذرت قبول ہے، ویسے ان سے ایک بار پوچھ لیں میں کون سے ان کی بھینس کھول کر بھاگا ہوں جس کا بدلہ لیا انہوں نے مجھ سے۔ اعظم نے اپنی اصلی نرم و شرارتی انداز میں واپس آ چکا تھا، تبھی مسکراتے ہوئے بولا۔ خرم نے ناک سے کوڑ کر منہ پھیر لیا۔ اس حالت میں آپ آفس کیسے جائیں گے؟ خالِ نور نے دیکھا واقعی اس کے کپڑے بری طرح خراب ہو چکے تھے۔ پھر اس نے خرم کو خوشبگی نگاہوں سے گھورا۔ او پلیز آپ اس طرح سے مت دیکھو مجھے، اب میں ان کے کپڑے دھونے والی نہیں ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس اندر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ہاؤ آر یو؟ وہ فائلوں میں الجھا تھا، تبھی نسوانی آواز پر ساتھی ورکر کا سمجھ کر خاموش رہا۔ کچھ دیر تک مقابل موجود شخصیت کی طرف سے خاموش رہنے پر فہد نے سر اٹھایا، پر وہ حیرت کا شکار ہوا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر۔ فضا تم؟ وہ اس کے بیٹے داؤد کی اسکول ٹیچر تھیں۔ فہد جب بھی داؤد کو اسکول لینے جاتا تھا یا کبھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تو فضا سے ملاقات ہو جاتی۔ پہل فہد نے کی تھی اور اس سے کامنی سی فضا پہلی نظر میں ہی دل کو بھا گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ان میں راہ و رسم بڑھی، بات دوستی تک پہنچی، اور آج وہ دونوں ایک مضبوط بندھن میں بندھ چکے تھے، مگر انہوں نے اپنا رشتہ سب سے چھپایا ہوا تھا۔ اس کی وجہ بھی فہد ہی تھا۔ اس نے فضا کو منع کر رکھا تھا فی الحال کسی کو بھی بتانے سے۔ اسے آج اپنے آفس میں اچانک دیکھ کر فہد کو اچنبھا ہوا تھا۔ ہاں تم نے جواب نہیں دیا، کیسے ہو تم؟ اور کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ فرینکلی انداز میں کہتی سیدھا سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی، ساتھ ہی فہد کی طرف تھوڑا جھکاؤ کیا، اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ کوئی کام تھا؟ فہد نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اسے فضا کا یہ انداز کچھ بھایا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کام سے تھوڑی آئی ہوں تمہارے پاس، بلکہ تمہیں لے جانے آئی ہوں۔ کتنے دن ہو گئے نہ تم ملنے آئے ہو اور مجھے بھی نہیں بلایا۔ داؤد کو بھی ٹیوشن کے لیے باہر سے ہی چھوڑ جاتی ہوں، تمہارے ساتھ تھوڑا گھوم لوں، دونوں فریش ہو جائیں گے۔ کہو کیسا لگا میرا پلان؟ فہد اس کی بات مکمل ہونے پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ فضا سوری بٹ آج کام ہے تھوڑا آفس میں، تو میں تمہیں لے جا نہیں پاؤں گا۔ اسے سہولت سے انکار کرنے لگا تھا۔ او کم آن فہد، کام تو ہوتے رہیں گے، چلو اٹھو فوراً، میں کون سا پورا دن تمہارے ساتھ گھومنے لگی ہوں، بس کچھ دیر میں ہی واپس آ جائیں گے۔ اس کے انکار کو نظر انداز کرتی وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ فہد آخرکار اس کی لگاتار ضد پر لب بھینچتا اٹھا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کا کہتے کہتے فضا نے پورا دن ہی لگا دیا۔ وہ اسے واپس جانے کا بولتا تو فضا کا یہی جواب ہوتا کہ بس تھوڑی دیر اور۔ پھر یوں وہ اس کے ساتھ کئی جگہوں پر گھومی، اور رات ہونے پر اس سے باہر ہی کھانے کی ضد کرنے لگی۔ فہد اور وہ ایک ریسٹورانٹ کی طرف بڑھ گئے۔ آج کا سارا دن انہوں نے ایک ساتھ گزارا۔ فضا نے فہد کے موبائل پر ان دونوں کی یادگار تصاویر بھی بنائیں۔ فہد نے اسے اس کے گھر کے باہر اتار دیا اور خود واپس آ گیا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے کھانا بھی بڑی بے دلی سے کھایا تھا اور اپنے روم میں آ گئی۔ فہد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کسی کام میں بزی ہیں جو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ جب تشویش بھرے انداز میں کمرے کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئی تو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ فہد کا رویہ یاد کر کے رونے لگ گئی تھی۔ تبھی فہد روم میں آیا اور اپنا موبائل ڈریسر پر رکھا خود واش روم میں چلا گیا۔ نہ جانے نینا کے من میں کیا سمائی کہ اس نے آج پہلی بار ہمت مجتمع کر کے فہد کا موبائل اٹھایا اور اس کے میسیجز دیکھے، مگر ان میں کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کا واٹس ایپ چیک کرنا چاہا، مگر اس پر پاس ورڈ لگا تھا۔ اس نے اچانک ہی فون کی گیلری کھولی تو اس میں فہد کی ایک لڑکی کے ساتھ تصاویر دیکھ کر نینا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ان دونوں کی اتنی بے تکلفانہ تصاویر دیکھ کر وہ حیرت سے گنگ ہو گئی تھی۔ آنسو اپنے آپ پلکوں کے بار توڑے گالوں پر بکھرنے لگے۔ تبھی واش روم سے شاور بند ہونے کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنے موبائل پر وہ تصویر بلوٹوتھ سے شیئر کر لی۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فہد نے اس کو روتے دیکھ لیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ جب بھی گھر آؤ تو تمہارا یہ منحوس روتا ہوا چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ میں رو نہیں رہی، مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی، اس نے تنک کر کہا۔ لیکن مگرمچھ کے آنسو تو نظر آ رہے ہیں، اس نے اس کی طرف غور سے دیکھ کر استہزائیہ انداز سے کہا اور چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ کو میرے آنسوؤں سے کیا غرض؟ ہاں میرے آنسو تو آپ کو جھوٹے ہی لگیں گے اب، کیونکہ جب کوئی اور نظروں میں سما جائے تو بیوی کے آنسو جھوٹے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ وہ غصے میں بولی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ اس کی عادت تھی، وہ غصے میں کبھی چپ نہیں رہتی تھی۔ جو اس کے منہ میں آتا تھا بولتی تھی۔ فہد کے چہرے پر غصیلے تاثرات ابھر آئے اس کی باتیں سن کر۔ کون نظروں میں سمائی ہے مجھے بھی بتاؤ ذرا، وہ اس کے قریب آ کر غرایا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اور ویسے بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اپنے کرتوت۔
اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کتنے بڑے جھوٹے اور دھوکے باز ہیں آپ۔ وہ ظہر میں بوجھے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ فہد اس کے منہ سے یہ سب سن کر بہت شاکڈ ہوا تھا۔ وہ تو اپنی سرگرمیاں اس سے چھپائے ہوئے تھا، تو پھر نینا کو کیسے بھنک پڑی؟ شٹ اپ نینا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو، وہ بھی میرے بارے میں؟ آج تک کسی کو مجھ سے ایسے بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اس نے غصے سے کہا اور اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے دونوں بازوؤں کو گرفت میں لے لیا۔ چھوڑے میرا بازو۔ نینا نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں چھوڑوں گا، اب دوبارہ سے ایسے کوئی بکواس کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اس نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ بے بسی سے نینا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ فہد پلیز چھوڑ دیں، میرا بازو بہت درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ فہد اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، لیکن وہ اس کی آنکھوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نینا اب اس کے لیے کوئی پروفیٹیبل نہیں رہی۔ اسے سچ بتا کر سب چھوڑ دوں یا ابھی رک جاؤں؟ آج وکیل سے مل کر پتہ کرواتا ہوں اس بڈھے سولے سیال نے اپنی بیٹی کے نام کوئی جائیداد کی بھی ہے یا نہیں، پھر دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ فی الحال اپنا ڈرامہ جاری رکھ، اس نے دل میں خباثت سے سوچا۔ نینا پلیز تم رو مت، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تمہیں روتے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، چپ کھڑی اس کی پل پل بدلتی فطرت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ غصے سے گرج رہا تھا اور اب وہ بہت پیار سے بات کر رہا تھا۔ نینا میں مانتا ہوں میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے پاتا، لیکن میں بہت مجبور ہوں اپنی ٹف جاب کی وجہ سے۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے میں خود سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ گھمبیر آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں جھوٹ تھا، وہ بس اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ بت بنی اس کو ہی سن رہی تھی۔ ایک عجیب سا طلسم چھایا ہوا تھا۔ اس وقت کمرے میں اندر مکمل خاموشی چھا گئی تھی، بس وال کلاک کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ہی فہد کا سیل بجا، جس کی آواز سے سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ نینا بھی جلدی سے فہد کے ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹا کر دور ہٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فہد نے کال پک کی اور باہر نکل گیا، جبکہ نینا دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ وہ ابھی تک اس کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا جو فہد ظاہر کرتے ہیں وہ سب ہے، یا واقعی وہ اسے تصویر والی لڑکی کے پیچھے ہیں؟ میں نے اس رات بھی انہیں گاڑی میں کسی لڑکی کے ساتھ ہی دیکھا تھا جب ان کا پیچھا کیا تھا، مگر اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ کیا یہ تصویر والی لڑکی اور وہ گاڑی والی لڑکی ایک ہی ہیں یا دو مختلف؟ کیا فہد سچ بول رہے ہیں؟ اس طرح کے ڈھیروں سوالات کی بوچھاڑ اس کے ذہن میں ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔